بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال بڑے خوبصورت انداز میں کیا، اور جس انداز سے رمضان کا استقبال کیا، یہ کسی عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کیا چیز آ رہی ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو۔ صحابہ کرام میں ہلچل مچ گئی کہ آخر کیا چیز آ رہی ہے اور ہم کس کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ کیا چیز آ رہی ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ صحابہ کرام میں اور ہلچل مچ گئی کہ آخر کیا چیز ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا نہیں رہے اور کیا چیز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام میں جب ہلچل مچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ کیا چیز آ رہی ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا، یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ جب کسی چیز کی اہمیت اور کسی چیز کی فضیلت بیان کرنی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بار بار دہرایا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ رمضان کی کس قدر فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ کیا چیز آ رہی ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو، اور صحابہ کرام میں جب ہلچل مچ گئی تو اسی مجلس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ وحی نزل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، کہ کیا وحی نازل ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عدو حضر، دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا عدو حضر، کیا کوئی دشمن سامنے آ گیا، کوئی دشمن آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی چیز نہیں آ رہی، نہ دشمن کا سامنا ہونے لگا ہے اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے، بلکہ کیا چیز آ رہی ہے؟ کہا رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ ہے جو بخششوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بڑا بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے اور دن گن گن کر گزارتے تھے کہ کب ماہ سیام آئے گا کہ ہم اس برکتوں کے مہینے کو، اس عظمت والے مہینے کی برکتوں کو لوٹیں گے۔ اس مہینے کی عزت اور تکریم یہی ہے کہ ہر غلط کام کو چھوڑ دیا جائے اور ہر اس عمل سے پیچھے ہٹ جایا جائے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور شیطان کی طرف لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کس قدر برکتوں والا ہے تو تم یہ تمنا کرو گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان کے مہینے کی قدر کرو، کوئی معلوم نہیں کہ اگلا سال ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ جتنا اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر سکتے ہو عبادت کرو، جس قدر اللہ کے قریب جا سکتے ہو اللہ کا قرب حاصل کرو۔ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں، اتنی عظمتوں اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے، ہمیں جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے ہم اس طرح رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سارا دن جو ہے وہ بازاروں میں گزارتے ہیں اور سارا دن جو ہے وہ شاپنگ پر گزارتے ہیں، نہ نماز کی کوئی فکر ہوتی ہے اور نہ عبادت کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے، اور شاپنگ کے چکر میں نمازیں بھی چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری اس عبادت کا کیا فائدہ، ہمارے اس روزے کا کیا فائدہ کہ جب ہم سارا دن بھوکے بھی رہیں اور ہمیں اس طرح اجر بھی حاصل نہ ہو، کہ ہم سارا دن بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں اور ہم نمازیں ادا اگر نہ کریں تو ہمارا وہ روزہ اس طرح فائدہ ہمیں نہیں دے گا جس طرح اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ حال تو یہ ہے کہ ہمارے دکاندار بھی جو ہے وہ افطاری کے بعد دکانیں کھولتے ہیں کہ ہماری سیلز ہی اس ٹائم زیادہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ افطاری کے بعد شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نہ لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم تراویح پڑھیں اور نہ دکانداروں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنی دکان بند کر کے مسجد کی طرف چلے جائیں، تراویحاں پڑھیں۔ لیکن دکاندار جو ہے وہ افطاری کے بعد ہی دکان کھولتا ہے کہ ہماری سیلز ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ باقاعدہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سیلز ہی اس ٹائم ہو رہی ہوتی ہے، ہماری دکان ہی اس ٹائم چلتی ہے۔ کتنی بدنصیبی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں دگنا چگنا اجر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اس طرح عبادت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح یکسو ہو کر عبادت نہیں کرتے ہیں اور سارا دن ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے افطار کا وقت بڑا قیمتی بنایا ہے، اس وقت ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ہمارا رب ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، میں اس کو بخشوں گا، میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو دوں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو افطار سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ اذان کے وقت اٹھ کر جو ہے وہ دسترخوان پر چلے جاتے ہیں، اور ہماری عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان کا سارا وقت جو ہے وہ کچن میں گزر ہوتا ہے، یہاں تک کہ افطاری کا وقت بھی جو ہے وہ کچن میں گزار رہی ہوتی ہیں اور وہیں پر ان کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارے مردوں اور عورتوں دونوں کو چاہیے کہ وہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا کام مکمل کر لیں
اور وہ دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے لیے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے قربت مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور ہمیں جو بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اس وقت ہمارا رب ہم سے بہت قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اگلا سال ہمیں جو ہے وہ یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمارے کتنے ہی اقارب اور ہمارے رشتہ دار ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس سال ہمارے ساتھ وہ موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا رمضان کی قدر کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔